امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں والدین کے موضوع پر ہمارا کلام چل رہا ہے، اور اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، جس کا ترجمہ میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کا قول کہنا، تعظیم کے ساتھ، قول کریم، بہت تعظیم کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے لیے عاجزی کا رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بازو بچھا دو۔ عاجزی کا بازو بچھانے کا مطلب ان کے سامنے اظہار عاجزی کرو، تکبر یا بڑے پن سے کام نہ لو، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے میرے رب، میرے والدین پر رحمت نازل فرما، ان دونوں پر رحم فرما، جیسا اس نے مجھے بچپن میں ہمیں پالا ہے، یعنی انہوں نے بچپن میں ہم پر رحمت کا مظاہرہ کیا ہے، رحمت کا اظہار کیا ہے، ایسے ان دونوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے نفوس میں ہے، اگر تم نیک لوگوں میں سے ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر فرمایا، وہ اس لیے ذکر کیا کہ عموماً انسان جوانی کے اندر ماں باپ سے ڈرتا بھی ہے، یعنی جب وہ جوان ہوتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا ہے، ڈرتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، کہنا بھی مانتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، اور اس وقت خاص طور پہ والدین اس کو مالی سپورٹ بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں عموماً، تو اس وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اس کا رویہ خود بخود ٹھیک رہتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں فائدے پہنچا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جو فائدے پہنچا نہ رہا ہو بلکہ ہم سے لے رہا ہو اس کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے۔ اگر والد صاحب کی 5-6 دکانیں ہوں ایک کسی اچھی مارکیٹ میں، 2-4 اچھے فلیٹ ہوں، اور تھوڑا سا بینک بیلنس ہو، تو پھر بیٹوں کا رویہ اور پھر ان کی بیویوں کا یعنی بہوؤں کا رویہ اپنے سسر کے ساتھ کچھ اور ہی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اور اگر پتہ ہو کہ جی بابا جی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دکانیں ہیں، نہ مکان ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ بیلنس ہے، کچھ رویہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک والدین کے پاس یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، بچے بڑے خدمت گزار، جی ابا جی، جی امی جی، اور بڑے اطاعت کے ساتھ، اور بعض اوقات پٹا پٹو کے ان سے اپنے نام کروا لیتے ہیں زندگی میں۔ اب سارا جب نام کروا لیتے ہیں، والدین کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو پھر وہ اپنی اصلیت پر اترتے ہیں، اور میں کچھ لفظ نہیں ذکر کرتا ہوں، لیکن خود بخود غور کر لیں کہ وہ کیا الفاظ یہاں مناسب ہیں، کہ جب وہ بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر والدین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کاش اس نافرمان اور نکمی اولاد کو ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ دیتے۔ اس لیے سوچنا چاہیے، مطلب غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اپنے والدین کو کیا ہم پیسوں، پراپرٹی، دکانوں کے ترازو میں تولیں کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اس کا پلڑا بھاری ہو جائے، جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے، تو پھر اللہ کی رضا تو شامل حال نہ رہی نا، پھر تو مادی فائدے ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہونا ہی چاہیے کہ ماں باپ کے پاس اگر بالفرض کچھ بھی نہ ہو، ان کے ساتھ اتنا بہترین رویہ رکھا جائے کہ ماں باپ کو ذرہ برابر یہ احساس نہ ہو کہ ہماری اولاد کمی دولت کی بنا پر ہمارے ساتھ نامناسب رویہ رکھ رہی ہے۔ یہ مجھے ایک دوست نے واقعہ بتایا، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن بہرحال انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک سچا واقعہ کہہ کے بتایا کہ ایک شخص تھے، ان کی زوجہ کا تو وصال ہو گیا تھا، اور ان کے پاس تھوڑی سی پراپرٹی وغیرہ تھی، تو بیٹے بھی خدمت کرتے تھے، بہویں بھی خدمت کرتی تھیں، اور بڑی چاشنی تھی لہجے میں، ابا جی ہمارے گھر آ جائیے، ایک کو کہتا ہمارے پاس آ جائیں، کوئی کہتا ہمارے پاس آ جائیں۔ وہ ابا جی بیچارے ایک دن ان کے بہکائے میں آ گئے، اور انہوں نے سارا مال متاع ان بچوں میں تقسیم کر دیا، بھئی میں تو شاید مر جاؤں، تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ جہاں دیا وہاں اولاد کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوا، بہوؤں نے ناک بھو چڑھانا شروع کی، پہلے چائے وقت سے پہلے پہنچ جاتی تھی، پھر وہ 10 دفعہ پکارتا تھا، کوئی چائے لانے والا نہیں ہوتا تھا، تو وہ بڑا ڈس ہارٹ ہوا وہ شخص کہ یہ میں نے کیا کیا، اور یہ میری اولاد ہے۔ ان کے ایک دوست نے ان کو پھر ایک ترکیب بتائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں فون کروں گا، اور تم فون پر یہ بات کہنا۔ ٹھیک ہے۔
تو وہ کہ اور ایسے ٹائم پہ کہنا کہ تمہارا بیٹا یا بہو وہ اس کو سنے، تو انہوں نے پھر ایسے ہی وقت میں اس کو مطلب وقت بتا دیا تھا کہ اس وقت قریب ہوتے ہیں۔ اس نے فون کیا، انہوں نے بات شروع کی اور کہا کہ وہ میرے جو 40-50 لاکھ فلاں سے لینے تھے وہ تم لے کر ذرا اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے منگوا لوں گا۔ اس طرح گفتگو چلتی رہی اور یہ 40-50 لاکھ کی باتیں ہوتی رہیں۔ بہو کے کان میں پڑی، اس نے فوراً اپنے شوہر کو بتایا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے میں نے فون بند کیا اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کا رویہ پھر دوبارہ بدل گیا اور وہ بڑے پیار اور محبت اور مٹھاس کے ساتھ مجھ سے گفتگو کرنے لگے۔ حالانکہ وہ تھا تو نہیں، لیکن دوست نے یہ ترکیب اختیار کی کہ اور کہا کہ آپ خبردار جو ان کو بتانا نہیں، ان کی خدمت قبول کرتے رہو، یہ 50 لاکھ کے لالچ میں تمہاری کم از کم اچھی خدمت تو کریں گے۔ لیکن اب یہ ایک واقعہ ہے، لیکن آپ سوچئے کہ کیا ان والد کو اس خدمت کو قبول کرتے ہوئے، وصول کرتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے لطف آ رہا ہوگا، روحانی سکون مل رہا ہوگا؟ ایک فرمانبردار اولاد، پیار محبت کرنے والی، جب اپنے والدین کا خیال کرتی ہے تو جو ان کو ذہنی اور قلبی لحاظ سے سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو اپنی اولاد سے اس قسم کا رویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر پتہ چلے کہ اولاد مطلبی ہے اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس طریقے سے کر رہی ہے، تو پھر مزہ آئے گا بتائیے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ ایک دوست آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، لیکن کسی طریقے سے پتہ چلے وہ کسی سے کہہ رہا ہو یار میں تو بس زبردستی کرتا ہوں، تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا ہے، فائدہ حاصل ہوا نہیں کہ اس کو ایک لات ماروں گا، جب وہ اس طرح سے آپ سن لیں تو پھر اس کے بعد جب وہ آ کر آپ کو اچھے اچھے القابات سے نواز رہا ہو اور کہہ رہا ہو یار میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، یار تھوڑا سا ہمارے پاس بھی کبھی بیٹھ جایا کرو وغیرہ وغیرہ، یعنی اپنائیت، پیار، محبت کا اظہار کر رہا ہو، تو اس کی اس ریاکاری کو دیکھ کر، اس بناوٹ کو، اس اداکاری کو دیکھ کر، اس منافقت کو دیکھ کر کیا ہمیں سکون ملے گا؟ کیا مزہ آئے گا؟ نہیں، بلکہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا منافق آدمی ہے کہ چند چیزوں کے فائدے کے لیے یہ مجھے اس طریقے سے پاگل اور بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو اس لیے ایسی اولاد کہ جو والدین کی دولت پر نگاہ رکھ کر پھر تعظیم اور توہین کا پہلو متعین کرتی ہے کہ والدین کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا چاہیے، تعظیم یا توہین، تو بھائی بزنس مین نہ بنے کم از کم والدین کے ساتھ، بلکہ آپ نیکیوں کا بزنس ان کے ساتھ ضرور کریں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا رویہ رکھیں، تاکہ آخرت کا کثیر ذخیرہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کے بڑھاپے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس وقت میں عموماً اولاد پٹڑی سے اتر جاتی ہے اور ماں باپ بوجھ محسوس ہونے لگ جاتے ہیں، ماں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بہت گراں گزرتے ہیں، ایک دم بپھر جاتا ہے آدمی، سیخ پا ہو جاتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ بولتی رہتی ہو، یہ کرتی ہو اور وہ کرتی ہو، کبھی والد صاحب پہ گرم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو ان سے اف مت کہنا۔ یہاں پہ شارحین نے فرمایا کہ لفظ اف کا تلفظ منع کرنا مقصود نہیں ہے کہ لفظ اف نہ کہو، گالی چاہے بک دو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے والدین کو اذیت پہنچے، یعنی اب اس میں ادنا ترین درجہ بیان کیا کہ لفظ اف بھی نہ کہو، اگر وہ کہیں کہ یہ کام کر دو تو اف وہ کیا مصیبت ہے، بالکل نہیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ والدین کو تکلیف اور اذیت پہنچے۔ اور یہاں پہ ایک ضابطہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کیونکہ چلیں یہ موضوع آ گیا ہے تو عرض کر دیتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں کسی چیز کے لیے نچلے درجے میں حرمت کا حکم آ جائے تو یاد رکھیں اس سے اوپر والے کے لیے خود بخود حرمت کا حکم ثابت ہو جائے گا، یعنی نیچے والی چیز کے لیے ثابت ہو جائے تو اوپر والی چیز کے لیے خود بخود وہ حکم ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو گالی بکے اور آپ کہیں کہ یار تم گالی بک رہے ہو، حالانکہ قرآن میں تو ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو، اور وہ جواب میں کہے کہ اف کہنا منع ہے نا، گالی دینا کہاں منع ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ جب اف کہنا منع ہے تو گالی تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگی۔ تو اس لیے اب آپ کہیں گے خود ذہن کام کر رہا ہے کہ بعض اوقات ایک نچلے درجے کی چیز کو منع کر دیا جاتا ہے تو پھر اوپر والی خود بخود سب کے سب حرام ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، لہجہ سخت رکھنا، ان کو مارنا، پیٹنا، تنگ کرنا، نافرمانی کرنا جبکہ ان کا حکم دائرہ شریعت میں رہ کر ہو،
یہ سب چونکہ ان کے لیے باعث اذیت، تکلیف، باعث دل آزاری بنے گا، اس سے سب کا سب حرام ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع کر دے پھر اس کام کو کرنا حرام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو مت، یعنی ڈانٹو نہیں، جھڑک کے بات نہ کرو۔ ہوتا ہے کبھی انسان کسی موڈ میں ہوتا ہے، مخصوص فیلنگز میں ہوتا ہے، اس وقت ماں باپ اچانک کوئی بات کہہ دیتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، آدمی کی زبان سے سخت جملہ نکل بھی جاتا ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے، ٹھیک ہے، چلو فطرت طبیعت کے تابع ہو کر زبان سے نکل گیا، لیکن ایک تو اس کو عادت نہ بنایا جائے، اور دوسرا اس طرح کے جملے نکلنے کے بعد جب تک والدین سے فوری طور پہ معافی نہ مانگ لی جائے دل مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج کل تو ویسی موت بڑی آسان ہو گئی ہے، میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں، خصوصاً کراچی کی بات کر رہا ہوں اور باہر کی نہیں، باہر بہت سی جگہوں پہ موت ابھی بھی مطلب اتنی آسان نہیں ہوئی ہے، تھوڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، جس کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا اس وقت جائے گا، لیکن بظاہر حالات کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل انسان کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اتنے اسباب موت پیدا ہو گئے ہیں کہ انسان بہت تیزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس میں اب آپ نے بدتمیزی کی، ہم نے کوئی سخت جملے بول دیے، نافرمانی کر دی، دل آزاری کر دی، اور سوچتے رہے اچھا چلو کر لیں گے، منا لیں گے ماں باپ کو، بعد میں معافی مانگ لیں گے، اور موت آ گئی، بس گئے کام سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو ڈانٹو مت۔ پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کو ڈانٹنا ڈپٹنا ہرگز جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے، وہ ہمیں ڈانٹے ڈپٹیں کوئی بات نہیں، بیجا بھی ڈانٹے ڈپٹے نا سن لیں گے۔ یاد رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں اور بیہقی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں تو اس کے لیے صبح ہی جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو اور اس سے راضی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور اگر کسی نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کے لیے صبح ہی جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہے ناراض ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ والدین ظلم کریں یعنی تب بھی یہ حالت رہے گی؟ سرکار نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، یعنی اگرچہ والدین کی طرف سے زیادتی ہو، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ہی کرے، اس کے لیے انعام ہے۔ تو اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم صبح کیا، ہمارے تو صبح اور شام بدتمیزیاں چل رہی ہوتی ہیں، جب موقع ملتا ہے بعض تو اتنے خبیث قسم کے مطلب بچے دیکھے گئے ہیں کہ وہ ماں باپ کو اتنا ڈانٹتے ہیں، اتنا جھڑکتے ہیں، اتنا گرجتے برستے ہیں کہ محلہ سن رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی دشمن سے بات کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو اتنی بدتمیزی اور والد صاحب کے ساتھ اتنی بدتمیزیاں کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بعض اوقات بیوی کے ساتھ مل کر ماں سے جھگڑا کرتے ہیں اور ٹائٹ قسم کا، اور خوب ان کو باتیں سناتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی ہو جائے بتقاضائے بشریت فوراً توبہ کریں، ان کے قدموں میں گر کے معافی مانگیں، ان کو معمولی مت سمجھیں، بہت عظیم لوگ ہیں یہ، ان کا بڑا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے جب ان کو ماں باپ کا منصب دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو عظمت کا منصب دے دیا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہے اس سے بنا کر رکھیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ تو یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، علقمہ نامی نوجوان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا عبادت گزار تھا وہ شخص۔ جب اس کا وصال ہونے لگا، انتقال ہونے لگا، لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے لیکن اس کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اچھا دم بھی نہیں نکل رہا تھا، زبان اٹک گئی تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سے وہ نوجوان ہے تو بڑا نیک، پتہ نہیں کیوں زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اب سیدۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو طبیب اعظم ہیں، فوراً مرض کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کی جی ہاں اس کی والدہ ہیں۔ فرمایا راضی ہے کہ ناراض؟ عرض کی جی ناراض ہے۔ فرمایا اس کی والدہ سے کہو کہ تم ہمارے پاس آتی ہو یا ہم تمہارے پاس آئیں؟
پیغام پہنچایا گیا، وہ خاتون نے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، میں حاضر ہوتی ہوں، آپ کیوں آئیں؟ وہ حاضر ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے اور میرے ساتھ ناروا سلوک رکھتا ہے بیوی کے مقابلے میں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال کچھ لکڑیاں لاؤ اور آگ لگاؤ۔ عورت نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تاکہ تیرے بیٹے کو آگ میں جلاؤں۔ وہ گھبرا گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ہماری یہاں کی آگ آخرت کی آگ سے بہت کم ہے، یعنی تیرا بیٹا یہاں جلے بہتر ہے، وہاں جلے گا تو بہت اس کو عذاب ہوگا۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ وہ ماں تھی، فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر گواہ رہی ہے کہ میں آپ کو اور اللہ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر دیکھو کلمہ جاری ہوا یا نہیں ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا رسول اللہ ماشاءاللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خطبہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر اس کے والدین یا اس کی ماں اس سے ناراض ہیں تو جس طرح بھی ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ تو اس لیے ذرا غور سوچنا چاہیے ہمیں کہ جو اپنے ماں سے والد صاحب سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور ان کو ڈانٹ رہے ہیں ڈپٹ رہے ہیں، وہ قرآن کی صراحتاً نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹال رہے ہیں اور حرام اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور ایک عبرت ناک واقعہ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں کے پاس سے گزرا، تو ادھر ایک قبرستان تھا، تو عصر کا جب وقت آیا تو ایک قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نوجوان باہر نکلا جس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا، اور اس نے 3 دفعہ گدھے کی طرح آواز نکالی اور پھر قبر میں غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میری تو حالت خراب ہو گئی ایسا عجیب و غریب منظر دیکھ کر، تو میں اس قریبی گاؤں میں داخل ہوا اور وہاں پر کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اصل میں یہ نوجوان جس کو آپ نے دیکھا ایک شرابی لڑکا تھا۔ جب یہ شراب پی کے کبھی گھر میں آتا تو اس کی ماں اس کو کہا کرتی تھی کہ بیٹا دیکھ ایسا نہ کر، یہ خراب چیز ہے اس کو نہ پیا کر۔ تو یہ جواب میں غصے میں کہتا تھا خاموش ہو جا، تو کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی۔ تو بس جب سے اس کا انتقال ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ یہ عصر کے ٹائم اس کی یہ قبر سے نکلتا ہے اور اس طرح آواز نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشان عبرت بنا دیا۔ تو اس لیے وہ ذرا اولاد، اگر کوئی ایسے بچے ہماری بات سن رہے ہیں، اولاد ایسی بات سن رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ بیوی کے مقابلے میں ماں سے بدتمیزی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ماں کی مانیں چاہے وہ غلط بھی کہہ رہی ہے اور بیوی پہ ظلم کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ماں صحیح ہے تو بیوی کو پیار محبت سے سمجھائیں، اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ماں کو ڈانٹیں، یہ تو بالکل غلط ہی ہے۔ اور اگر ماں غلط کر رہی ہے تو کم از کم بیوی کے سامنے اکیلے بھی ڈانٹے نہیں۔ آپ ٹھیک ہے والدہ کی بات نہ مانیں، خاموش ہو جائیں، لیکن بدتمیزی کرنا، سخت لہجہ بنانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ کہاں تک ہم برداشت کریں، روزانہ کا یہ معاملہ ہے۔ بھئی اس وقت تک برداشت کریں بہرحال جب تک والدین حیات ہے، کیونکہ یہ تو ایک آزمائش، اور اس آزمائش پہ ہمیں پورا اترنا ہے، اس کے بغیر کوئی سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی آزمائشوں کا سامنا کرنے اور امتحان میں پاس ہونے کے لیے، تو یہ بھی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، ہمیں اس کا سامنا بھی کرنا ہے اور اس امتحان میں پاس ہو کر بھی دکھانا ہے، اور اس میں 100% نمبر لینے ہوں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ 33 سے چلو پاس ہو جائیں گے، 100% نمبر لے کر ہمیں پاس ہونا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، خصوصاً ماں کے ساتھ، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کہو، عزت کے ساتھ بات کرو، تو اچھے القابات کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ،
لہجے میں نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی ہوگی۔ پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے نرم دلی سے رحمت کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھا دو۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ عاجزی انکساری اختیار کر کے رکھو۔ اکڑنا غلط ہے، تکبر غلط ہے، ڈانٹنا ڈپٹنا غلط ہے، اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کرنا، یہ چوڑے ہو کے چل رہے ہیں جی ماں باپ کے سامنے۔ پہلے والد صاحب مثلاً روب داب والے تھے اور وہ مارتے تھے پیٹتے تھے تو بچہ ڈرتا تھا، اب اس نے ذرا باڈی بلڈنگ وغیرہ ذرا اور جوڈو کراٹے سیکھ لیے تو اب وہ چوڑا ہو کے چلتا ہے باپ کے سامنے اور احساس دلاتا ہے کہ ابا جان اب کوشش مت کیجیے گا، اب آپ ماریں گے بھی تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، آپ ہی کے ہاتھ میں لگے گا کیونکہ ہم تو جوان ہو چکے ہیں۔ یہ گناہ ہے، غلط ہے۔ ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سر جھکا کر، نظر نیچے رکھ کر پھر ادب و احترام کا معاملہ کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں کہ کتنا ہی متکبر ہو جائے اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں اس کے تکبر کو خاک میں ملانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے اور لہجے میں سختی نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کچھ اس قسم کے معاملات ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا